اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1980 کی 31 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ صاد کی آیت 79 سے ہو رہا ہے۔ 38/7 آغاز تو اسی آیت سے ہوگا، لیکن یہ سابقہ آیات کے تسلسل میں آگے بات چلتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ذرا دشواری یہ ہوئی کہ سابقہ جمعہ کا درس خصوصی تھا، اور یہ اس سے پہلے کی آیات جو تھی یہ 17 اکتوبر کے درس میں آئی تھی، اور ممکن ہے کہ وہ چیزیں ذہنوں میں مستحضر نہ ہوں، تو میں چند الفاظ میں پہلے انہیں دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر یہ پوری داستان اس تسلسل میں سامنے آ جائے۔ ویسے بھی اس میں بعض نکات بڑے بنیادی اور اہم ہیں ان آیات میں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی چیز خدا اور انسان کا جو صحیح تصور ہے، کانسیپٹس جسے کہتے ہیں، یہ کانسیپٹس درست ہونے چاہیے تو پھر آگے بات چلتی ہے۔ قرآن بھی اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے اور اسلام بھی اسی صورت۔ یہ کانسیپٹس جو ہیں، یہ ایمان یوں ہی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ایمان کے معنی ہے کہ صحیح تصورات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح اور کلیئر ہونے چاہیے، اور انہیں پھر آپ ایک صداقت کی حیثیت سے صحیح تسلیم کریں، علی وجہ البصیرت۔ خدا پر ایمان، ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ میں مانتا ہوں خدا کو۔ مانتا ہوں کا لفظ جو ہے کبھی شرمندہ تعبیر ہی نہیں ہوا۔ کیا مانتے ہو تم؟ مانتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے۔ کیا اس ذہن میں بات آپ؟ انسان کی اپنی دنیا نہیں، خارجی دنیا میں بھی انقلاب آ جاتا اگر یہ پتہ چلے کہ خدا کا تصور صحیح کیا ہے۔ وہ جو میں کبھی کبھی دہرایا کرتا ہوں غالباً وہ لاک کی بات، جس نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ فلاں قوم نے اپنی پرستش کے لیے اس قسم کا معبود تجویز کیا تھا، اور میں اس قوم کی پوری تہذیب اور تمدن کی زندگی آپ کو بتا دوں گا کہ کیسی ہوگی۔ یہ اتنا بنیادی ہے یہ چیز، کانسیپٹس جن کو آپ کہتے ہیں، تصورات جنہیں آپ کہتے ہیں، اور بنیادی تصور خدا کے متعلق اگر قرآنی تصور ذہن کے اندر آ جائے، دین سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ خدا ہی کے متعلق صحیح تصور نہیں دیتا، انسان کے متعلق بھی صحیح تصور دیتا ہے۔ تو یہ دونوں تصورات اگر سامنے آ جائیں تو یہ بنیاد بن جاتی ہیں دین کی، جن کے متعلق ہمارے ہاں کبھی کچھ اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ خدا کو میں مانتا ہوں اور انسان تو بس ہم ہیں ہی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں سے بات شروع ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ جو انسان کے متعلق کانسیپٹ اور اسی ضمن میں یہ میں کہوں گا خدا کے متعلق بھی تصور جو ہے، یہ جو ابلیس و آدم کا قصہ ہے اس میں یہ بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ابلیس و آدم کے قصے کو، اور پھر اس سے جو تصورات قائم ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے تصورات قائم ہوتے ہیں۔ بڑی بنیادی چیز ہے وہ۔ پہلی چیز جو اس کے اندر آئی تھی، جو یہ کہا تھا اس نے کہ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ بڑا بنیادی نقطہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، اب تو ہم پہنچے ہوئے ہیں 23ویں پارے پہ، شروع سے یہ چیزیں متعدد بار آ چکی ہیں، یہ قصہ ابلیس و آدم، اور دہرایا اسی لیے قرآن نے کہ بڑی بنیادی حقیقتیں ہیں اس کے اندر۔ ابلیس انسان کے جذبات، یہ جس کو اب کہا ہے اس کو تین سے تم نے یہ مٹی کا بنایا ہوا ہے، یہ انسان کے اعضاء ہیں، یہ جسے ہم مٹی کا مادو کہتے ہیں، یہ اس کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں جذبات کے تابع۔
میں نے فیصلہ کیا کہ بولنا ہے، زبان بولنے لگ گئی. میں نے فیصلہ کیا گھڑی اٹھانی ہے، میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا، اس نے اٹھا لیا. میں نے فیصلہ کیا کہ یہ چرا لینی ہے، میرا ہاتھ بڑھ گیا، اس نے جیب میں ڈال لی یہ چیز. یہ ہاتھ میرے، یہ پاؤں میرے، یہ زبان میری، یہ تو بجائے خیش کچھ شے ہی نہیں ہے. یہ تو تابع چلتے ہیں اندر ایک ایسی چیز کے، اس کو آپ جذبات کہہ لیجیے. یہ بڑی گہری نفسیاتی چیز ہے اور سائیکالوجی اب چلی ہے اس کے اوپر. اسی کو انہوں نے، میں ابھی عرض کروں گا فرق کتنا ہے، سیلف کہا، ایگو کہا. ہم نے بھی اسے خودی کہا، انسانی ذات کہا، اور ادھر جو ایگو کہا تو ادھر انانیت ایک لفظ ہے ہمارے ہاں، انا ہے جس کو کہا تھا. اور یہ جسم انسانی جو ہے اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں، یہ خود صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے، یہ اس کے تابع چلتا ہے، جسے ابھی ابھی ہم نے کچھ کہا ہے. اب یہ جو جذبات ہیں، یہاں تک اس نے یہ صحیح کہا تھا کہ یہ جو محض طبی اعضاء ہیں، یہ فزیکل آرگن جو ہیں انسان کے جسم کے، اس نے کہا یہ کہ یہ تو میرے تابع چلتے ہیں، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے میں اس سے افضل ہوں. غلطی وہ کہاں کر گیا؟ غلطی یہ اس نے کی کہ اس نے کہا کہ میں ان اعضاء کو چلاؤں گا اپنے حکم کے تابع، اور میں صاحب اختیار ہوں، جس طرح سے جی چاہے گا کروں گا. اور کہا اس سے خدا نے کہ میں نے تمہیں ایک حکم دیا تھا، تم نے اس سے سرکشی برتی. تو اب صحیح نظام کیا ہوا کہ انسانی جذبات خدا کے احکام کے تابع رہے، اور یہ پھر جسم انسانی سے کام لیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ بات واضح ہوئی ہے. پہلے کیوں کہا ہے کہ ہم نے کہا اسے کہ سجدہ کرو، اور اس نے استکبار کیا، سرکشی برتی، اور وہ اپنی یہ جو ہے نا وَكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ، اس کے معنی یہ ہے کہ بہت بڑی انا تھی تمہاری، انانیت تھی. یہ جو ہے انسانی خودی یا سیلف جب خدا کے احکام یا قوانین سے سرکشی برتتا ہے تو آج کی سائیکالوجی کی اصطلاح میں اسے وہ ایگو کہتے ہیں. ہمارے ہاں اسے انا کہا جاتا تھا. انا ربکم ولا فرعون نے کہا تھا. یہ انانیت جو ہے، یہ انانیت کوئی بری چیز نہیں، یہی تو اصل انسان ہے. یہ جسم انسانی تو شے کچھ نہیں ہے، یہ تو اعضاء جو ہیں وہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں، اس کے ذرائع ہیں، اس کے اوزار ہیں، اس کے احکام کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے وسائل ہیں. تو اصل شے تو وہ ہے، اور وہ ہے صاحب اختیار. اب اس کے اوپر ایک پابندی صرف لگائی گئی کہ وہ اگر احکام و قوانین خداوندی کے تابع فیصلہ کرتا، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تابع نہیں کہنا چاہیے، ابھی میں عرض کروں گا، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہوگا، تعمیری ہوگا، اس کی ذات کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، خارجی کائنات کے حسن میں بھی نکھار پیدا ہوگا. اور اگر یہ اس سے سرکشی برتے گا تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس جسم سے جو چیز ہے کام لیتا جائے گا، یہ تو اس کے تابع چلنے والی چیز ہے، یہ انکار نہیں کرتی. کوئی ہاتھ اس سے انکار نہیں کرے گا اگر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس کو تماچا مار دو. یہ ہاتھ کا کام نہیں وہ یہ کہے کہ یہ مظلوم ہے، میں کیوں تماچا ماروں. وہ ظالم کے ہاتھ پکڑنے کو کہے گا کہ پکڑ لو، مظلوم کے سینے میں چھری نہ گھونپ دے تو ہاتھ اس کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا کہ اسی چھری سے اس کو ذبح کر دو، ہاتھ اس کو ذبح کر دے. تو یہ جو اندر فیصلہ کرنے والی چیز ہے، ان سے کام لینے والی چیز. تو ایک تو تصور یہ ہوا کہ یہ کسی کے تابع نہیں، یہ جو جی میں آئے فیصلے کرے. یہ جو تصور ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو انانیت کہتے ہیں، اس کو ایگو کہتے ہیں، اور خارجی دنیا میں جب آپ آئیں گے تو یہ ساری مغرب کی سیکولرزم، ان کی ساری ڈیموکریسی وہ اس کے تابع چلتی ہے کہ انسان کے اندر جو فیصلے کرنے والی قوت ہے وہ بے محابہ فیصلے کرتی ہے، بے مہار ہے، اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے.
تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بنیادی تصور کو اگر صحیح کر لیا جائے قرآن کے مطابق تو نہ صرف یہ کہ انسان کی ذات ہی حسین ہو جاتی ہے، خارجی کائنات میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، انسانی انا فرعون ہو جاتی ہے اگر وہ کہے انا ربکم الاعلی۔ اب اس کے خلاف ہمارے ہاں ہمارا ہی تصور نہیں، اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب یہ جو انا ہے نا، یہ جس کو نفس کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، اس کو مار دینا چاہیے، فنا کر دینا چاہیے۔ اس قدر باطل تصور، یعنی یہ فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ اگر یہ چیز ہے تو پھر تو خدا سے لڑائی مول لینے والی بات ہے کہ اس نے یہ بنایا ہے، یہ ہر انسانی بچے میں وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو فنا کرنے کے لیے، نفس کشی جسے کہتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے۔ جسے انہوں نے اپنے فریب نفس میں آ کے یہ کہا نا کہ ہم اس کو جذبات کو ہم مار دیتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ شعور سے طے تو شعور میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کہ شعور کے تابع تو یہ پھر بھی ان کا جو چینل ہوتا ہے باہر نکلنے کا وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے دبا دیتے ہیں یہ طے تو شعور میں چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے غیر فطری راستے جو ہیں ان کو خود تراش کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو باہر لاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ اصل آدم تو یہی ہے جسے آپ یہ خودی انا سیلف نفس کہہ رہے ہیں۔ اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ احکام خداوندی یا قوانین خداوندی، قوانین کہنا زیادہ بہتر ہے، احکام کا لفظ جو ہے وہ حکم عام طور پہ وہ بدل بھی سکتا ہے، جب وہ حکم ایسا مستقل ہو جائے کہ وہ غیر متبدل ہو جائے تو وہ قانون کہلاتا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق اگر یہ اپنے فیصلے دیتا ہے تو یہ ہے دین جسے کہا جائے گا۔ اگر اس کو بے باک چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ جسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، سیکولرزم کہیے، الحاد کہیے، بے دینی کہیے، مغرب کا سارا نظام جو ہے آج اسی کے تابع ہے، اسی کے ماتحت ان کی سیاست چلتی ہے، معیشت چلتی ہے، معاشرت چلتی ہے، اقوام کے ساتھ تعلقات چلتے ہیں، بے باک ایگو، سارے ایگو ٹکرا رہے ہیں اس وقت یہ قوموں کے اندر، اور یہ وجہ ہے کہ جس کا ایگو اس میں ملوث نہیں ہوتا اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ ایران و عراق کر کے رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں بھی مجبوراً ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا پڑے یا یہاں بھی وہ صورت پیدا ہو جائے، ہم بھی وہی کچھ کرنے لگ جائیں، سمجھ میں اس وقت بھی نہیں آئے گا، سمجھ کی تو وہ بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو جذبات کی بات ہوتی۔ تو پہلا نقطہ آپ دیکھیے، یہ ابلیس و آدم کے اندر جو پہلا نقطہ ہے، بات اس نے یہاں پہ صحیح کہی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ کہا گیا کہ یہ اس کے سامنے جھکنا نہیں، ہمارے قانون کے سامنے جھکنا، یہ تھی چیز۔ اب یہی چیز جو ہے کہ اس نے یہ ایک دلیل دی کہ میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور ہمارے ہاں اس سے پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا، یہ اہل شریعت کے ہاں، وہ تو اہل طریقت تھا نا تصوف، جس نے کہا کہ سرے سے یہ نفس ہی خراب، خود ہی خدا دا غیر جنہوں کہتے ہیں پنجابی کی، اہل شریعت کے ہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ شریعت کے اندر دلیل دینا، ریزن بیان کرنا، یہ ابلیسی کام ہے، کیونکہ ابلیس سے جب پوچھا تھا خدا نے کہ تو نے کیوں نہیں میرا حکم مانا، اس نے دلیل دی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اس لیے وہ ملعون ہو گیا۔ اولا من قاس ابلیس، ہمارے ہاں یہ مسلمہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے ریزننگ سے کام لیا تھا، دلیل سے کام لیا تھا، وہ ابلیس تھا۔ اس لیے اب ان کے ہاں یہ ہوا کہ شریعت کے اندر دلیل اور برہان اور علم و بصیرت اور ریزننگ کو کوئی دخل نہیں، اتنا زیادہ اس کی مخالفت ہوئی کہ کہا یہ کہ یہ ابلیسی کام ہے، اور سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ وہ مخالفین سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل، اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل پیش کرو۔ تو خود قرآن کو برہان کہتا ہے، تو گویا یہ برہان، ریزننگ، ذہن انسان کا یہ بھی بڑا ضروری ہوا، یہ اس کی ایگو جسے آپ کہتے ہیں، یا یہ سیلف یا انا یا جذبات جسے کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، اور جس میں انسانی تو ان کے
فیصلوں کو بروئے کار لانے کے ذرائع ہیں یہ بھی نہایت ضروری ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو تعمیری کام ہی سارا کچھ ہوگا۔ وہاں سے اگر اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ خود یہ کچھ کرنے لگ گئے ہیں تو یہ پھر سارا فساد ہے۔ وہ جو ملائکہ کی نگاہ نے دیکھا تھا آدم میں کہ کسے بھیج رہا ہے دنیا کے اندر، یسفک الدماء و یفسد فی الارض، یہ تو فساد انگیزیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اس ایگو کو دیکھا تھا، اور وہ جو کہا تھا نا انی عالم و ما لا تعلمون، ایک بات تم نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں، کہ جب یہی ایگو ان کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہی کہا کہ ہماری طرف سے جو رہنمائی جائے گی اس کے مطابق جب یہ ایگو چلے گی تو تم دیکھو گے کہ دنیا میں امن، دنیا کے اندر بے خوفی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بنیادی تصورات جو ہیں بڑے ضروری۔ آپ نے دیکھا یہ قصہ ابلیس و آدم کہاں لیے جا رہا ہے ہم کو؟ تو پہلی چیز تو اس کی یہ آئی۔ دوسری چیز جو اس سے آگے آتی ہے، جس سے کہا گیا کہ تو قیامت تک کے لیے ملعون رہے گا۔ محروم، ملعون کے معنی معروم ہوتا ہے خدا کی رہنمائی سے، زندگی کی خوشگواریوں سے، تعمیری امور سے، تو معروم رہے گا قیامت تک کے لیے، ابدی طور کے اوپر۔ یہ ابدی طور کے اوپر اس کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ دوسری چیز آتی ہے۔ اور یہاں آتا ہے انسان کا مقام اور پھر خدا کا تصور۔ آپ کو یاد ہوگا یہ چیزیں کئی دفعہ آ چکی۔ آدم نے قرآن کے اس بیان کی، میں نے عرض کیا یہ قصہ ہے ابلیس و آدم ایک تمثیلی قصہ ہے، میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہے اس قسم کا کہ ایک سٹیج تھی، اس میں ایک آدم نامی کہ ایک پتلا تھا، پھر فرشتے تھے، پھر ملائکہ تھے، پھر خدا تھا، پھر وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ تمثیلی چیزیں ہیں قرآن کی جو بیان کی جاتی ہیں۔ یہ قصہ ہے انسان کا اپنا، جسے ہم آدمی کہتے ہیں اسے آدم کہتے ہیں عربی میں۔ یہ آدمی کا قصہ ہے، یہ سارا کچھ اسی کے متعلق ہے۔ آدم سے بھی کہا گیا کہ فلا تقربا هذه الشجرة، یہ نہ کرنا، اور اس نے وہ کیا، معصیت ہوئی۔ کہا آدم کیوں کیا؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا جب تجھے احساس ہو گیا کہ تجھ سے بھول ہوئی اور تو نے اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو اب تم میں اصلاح کا امکان ہے، اپنی تم اصلاح کر دو گے۔ غلطی کا تسلیم کر لینا، ذمہ داری کا قبول کر لینا، یہ کہہ لینا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس کے معنی ہے من تاب و اصلح۔ قرآن جو کہتا ہے کہ اصلاح ہو اس کی سختی ہے، من تابا، جو پہلے اس کا اقرار کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں ذمہ دار ہوں اس غلطی کا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تابا و اصلاح، قرآن میں ہر جگہ تابا و اصلاح آیا ہے۔ اصلاح ہو ہی نہیں سکتا اگر تابا نہ ہو پہلے، یعنی اگر آپ ریگریٹ نہیں کرتے، اگر آپ تسلیم نہیں کرتے اپنی غلطی کو، ذمہ داری قبول نہیں کرتی کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا جو غلط قدم میں نے اٹھایا ہے، آپ کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو پہلا یہ قدم اس کے اندر ہو کہ میں نے غلطی کی۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ ایگو جھک رہا ہے، وہ انانیت جسے ہم نے کہا تھا نا، اس میں تو استکبار آتا، قرآن نے کہا کہ وہ نہیں جھکتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اپنی غلطی یا اپنی ذمہ داری کو تسلیم کر لینا، یہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اس قسم کا جو تسلیم کرنے والی بات ہوتی ہے وہ تسلیم نہیں ہوتی۔ وہ جو پولیس کے کہتے ہیں نا، مجرم جا کے عدالت میں کہ صاحب میں نے تو پولیس کے تشدد سے یہ بچنے کے لیے یہ بیان دے دیا تھا، تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں نے نہیں کیا تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے مجبوری کا جھکنا، اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک یہ جھکنا ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ یہ اصل میں یہ جھکنا نہیں ہے، یہ اعتراف ہے، اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔
میں نے عرض کیا عزیزان من، دونوں چیزیں، انسان کے متعلق صحیح تصور، خدا کے متعلق صحیح تصور. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قصہ آدم کے اندر کس طرح سے یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. قرآن تو یوں بیان کرتا ہے اتنے اتنے اہم حقائق. تو آدم سے کہا تو اس نے کہا کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں اپنی غلطی کا، مجھ سے بھول ہو گئی، خطا کوش ہوں، خطا کار. کہا ٹھیک، امکان ہے تم میں اصلاح کا، آئندہ نہ کرنا. ٹھیک. اس سے کہا ابلیس سے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ آدم سے بھی کہا تھا. اب اگلا مقام آتا ہے عزیزان اور بڑا اہم ہے وہ. اس نے کہا کہ قالا، یہ ہے 7/16. قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. کہا کہ میں نے کس طرح کب انکار کیا جائے؟ میں کون ہوں سرکشی کرنے والا؟ تیرے حکم کے بغیر تو ذرہ نہیں، پتہ نہیں ہل سکتا صاحب. یہ تو تیری مشیت تھی کہ میں انکار کرتا، میں نے تو خود کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہر چیز خدا کے حکم کے اور اس کی مرضی کے اور اس کی مشیت کے مطابق یہاں ہوتی ہے. تو میں تو نہیں اس انکار کا ذمہ دار، تو نے انکار کرایا، میں نے انکار کیا، مجھے کیوں مدعون قرار دیتا ہے؟ کہا قیامت تک کے لیے اصلاح نہیں ہو سکتی. اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کرتا، کسی اور کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور تو ایک طرف رہا خدا کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے. آپ نے غور کیا بات کیا ہوگی؟ مسلسل متواتر صدیوں سے، اور ہمارے ہاں ہر ایک کے ذہن میں یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور یہ ایسا کہنے والے، بلکہ اس کے اوپر اور شدت سے عمل کرنے والوں کو وہ مقربین بارگاہ خداوندی کہتا ہے. مشیت خداوندی میں یہ نہیں تھا، اللہ کی مرضی یہ نہیں، خدا کی مرضی ایسے قدم قدم کے اوپر ہم یہ کچھ کہتے. اور راضی برضا ہونا تو اب پوچھئے نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے مقربین کہلاتے ہیں ان کے راضی برضا ہونا جو اس کی مشیت کے مطابق، وہ تو وہاں تک چلا جاتا ہے. وسط معانی جو ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، چل دعا بھی نہیں کراتا. یعنی یہ جو چیز ہے آپ عزیزان من سوچئے، ہمارے ہاں عام عقیدے کا جز نہیں بن گیا ہوا، بلکہ یہ بڑا ہی مقدس عقیدہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور انسان کو چاہیے یہ کہ راضی برضا ہے، جو اس کی رضا میں ہے وہی کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کرے صاحب. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے تقدیر کا، اسے تقدیر کہتے ہیں. قسمت میں یہی لکھا تھا، خدا کو یہی منظور تھا. یہ تھا جو جواب دیا تھا ابلیس نے، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ اپنی ذمہ داری سے شک ہونے کے بہانے ہیں جو تو لگا رہا ہے. انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، خدا اس میں دخل نہیں دیتا. وہ اپنا جو عالم امر ہے اس میں، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ویسے تو کسی کا پابندی نہیں ہے، معاذ اللہ، قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے. لیکن یہ جو دنیا ہے، کائنات جو اس نے بنائی ہے، اس دنیا کائنات کو بنانے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نے اس کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں، وہ اس کے مطابق چلے گی، اور وہ قوانین غیر متبدل ہیں، ہم بھی نہیں بدلیں گے. یہ نہیں کہ بدل سکتے نہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ہم بھی نہیں بدلیں گے. اور یہی انسان سے کہا کہ ہم نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، ہم تمہارے اختیار کو سلب نہیں کریں گے، ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے. وہاں کہا کہ جیسی ہماری مشیت ہے وہاں ہم کرتے ہیں. اعملوا ما شئتم، اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کرو. وہ لفظ شئتم، اور یہی ذمہ داری تو ہے جس سے آگے قانون مکافات عمل اور جزا اور سزا اور قیامت میزان، یہاں دنیا کے اندر تباہیاں بربادیاں تعمیریں ہوتی ہیں. ذمہ داری کی تو بات ہے. اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو ہمارے ہاں
عام جرائم یا احکام خداوندی، قوانین خداوندی بھی نہیں بلکہ عام قوانین کی بھی خلاف ورزی ہماری قوم کر رہی۔ اس کے تحت تو شعور میں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے عقیدہ تقدیر کا۔ جس شخص سے بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، کوئی برائی سرزد ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا پہلا رد عمل نہیں یہ ہوتا کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے، کوشش کرے گا یہ تلاش کرنے کی کہ کس کے سر پہ من ہوئی، اور پھر جب آگے بنتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے تو وہ تو بیٹھا ہی ہوا ہے جس نے آگے سے کچھ نہیں کہنا کہ صاحب اللہ کی مرضی ایسی تھی۔ کسی انسان کے متعلق اگر وہ کہتا ہے کہ جی اس نے مجھ سے کرایا تو عدالت میں پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی بھی سزا ہے۔ وہ اس کی طرف ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں کہ جو سامنے عدالت میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، جو مرضی کہے جائیے اس کے متعلق اور بچتے چلے جائیے۔ اور اس سے آگے ایک اور چیز سائیکولوجیکل ہماری قوم میں ہوئی، یہ بھی تحت شعور میں عقیدہ ہے کہ خدا کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر علاج بھی ہوتا ہے، بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، دوائیاں بھی لائی جاتی ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، حکیم بھی آتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ ارے اگر یہ بیماری خدا کے حکم سے آئی ہے، اگر اسی کا یہ حکم ہے اور لکھا ہوا ہے یہ تقریر میں کہ اتنے دن کے لیے یہ بخار رہے گا، اس کے بعد ٹوٹ جائے گا، تو یہ دوائیاں کائے کے لیے؟ اس سے پہلے تو یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور اگر یہ ہے کہ اس بخار کے بعد اس کی موت واقع ہو جانی ہے تو موت واقع ہو جانی ہے، پھر یہ کچھ کرتے کیوں ہو؟ بیک وقت یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ صاحب خدا کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ساری بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے ہر کام کے متعلق۔ پوچھو کیا ہے، کہنے گے جی وہ ہوتا تو وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے، لیکن تدبیر کرنا بھی تو فریضہ ہے۔ یعنی پوچھو کہ بات کیا کہہ رہے ہو؟ فریضہ کے معنی ہے خدا نے مقرر کیا ہوا، یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے خلاف تم تدبیریں بھی کیا کرو۔ یہ دو دلی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ علم النفس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیے، سائیکالوجسٹ سے، اس سے ڈٹرمینیشن عزم نہیں پیدا ہوتا انسان کے اندر کہ ایک طرف تحت شعور میں یہ بھی چیز ہے کہ خدا کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اس کی تدبیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو ڈوئلزم ہے، یہ تو سنویت ہے۔ ڈوئلزم اور سنویت کے معنی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نہ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نہ ڈٹرمینیشن ہوتی ہے۔ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، تدبیر بھی کی جا رہی ہے تحت شعور میں، یہ بھی چیز ہے کہ ہوگا وہی جو خدا کو منظور تھا۔ جب وہ مریض مر جاتا ہے تو وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اپنی طرف سے تو ہم نے بہت دھار دور کی، لیکن لکھی ہوئی اتنی تھی، اللہ کو منظور ہی یہی تھا، اس لیے یہ ہوگا۔ جو آتے ہیں اس کو وہ تعزیت کے لیے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ کو منظور ہی یہی تھا، تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کھڑے ہو کے کوئی سوچتا نہیں کہ یہ دو متضاد باتیں کیسے ہم کر رہے ہیں، یہ دوڑ دھوپ ساری اتنی کیوں کی؟ علاج کس کا کرایا تھا؟ جی فلاں کا، نہیں غلط کیا تم نے، اس مرض کے لیے یہ نہیں، وہ فلاں ڈاکٹر زیادہ تھا، یہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اچھا جی بہرحال جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوتا ہے۔ ارے یہ اللہ کو منظور تھا، یہ ان دوائیوں کو منظور تھا جو تم نے کرائی، وہ اس کے منظوری پہ چھوڑنا تھا، تو یہ بھاگ دوڑ کاہے کے لیے ہوئی؟ اور اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہ جی بات کیا بات ہے، فلاں ڈاکٹر تھا ان سے ہمیں آ رہا ہو، فلاں کی طرف گیا جی اس نے بتایا، انہوں نے آن کے کیا، سب کمال کر دیا، کیا بات ہے، اس سے بڑی توجہ دی، بڑی علاج ہوا، اور یہ سارا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے بھی دیکھا، تم نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دیکھیے نا یہ سب کچھ ہوا، اور پھر رسمن یہ کہ ٹھیک ہے جی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، یہ کہنا بھی ضرور ہے۔ یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ کر، دیانتداری سے آؤ نا، کفر کی طرف آتے ہو، وہ قومیں آئی ہوئی ہیں دیانتداری سے، غلط فیصلے ہی صحیح، فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں جو کچھ یہ ہوتا ہے، یہ چیز جو ہو گئی پول ٹوٹ گیا، ہماری غلطی تھی، ہمارے انجینئر کی غلطی تھی۔ یہاں سیلاب آتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھا کہ آؤ جو مقرر تھے انجینئر جن کے اوپر ان کی ذرا تحقیق کرے کہ انہوں نے سیمنٹ کی جگہ ریت تو نہیں ڈال دی؟ نہیں صاحب، یہ قوم کے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ تباہی آئی ہوئی ہے خدا کے حکم سے آتی ہے، ان کی وجہ سے نہیں آتی جنہوں نے ریت ڈال دی تھی سیمنٹ کی جگہ، وہ قومیں اس پہ نہیں جاتی، یعنی یکسو تو ہو گئی، کفر میں پختگی تو آ گئی، ذمہ داری اپنی جو قبول کی ہے وہ قومیں اس لیے ہم لوگوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، وہ ہر کام میں ذمہ داری انسان کی قبول کرتی ہیں، تحقیق یہ کرتی ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی۔ وہ آدم کے
اقرار کا اتباع کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، ہاں ربنا وہ نہ بھی کہیں لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں غلطی ہوئی، آؤ دیکھیں کہاں غلطی ہوئی، آئندہ نہیں ہوگی، وہ توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خدا کو منظور یہ تھا ہوتا ہے۔ عزیزان من دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تصورات میں نے کہا تھا قرآن قائم کرتا ہے، کانسیپٹس قائم کرتا ہے، کیا تصور اس نے انسان کے متعلق دیا ہے کہ اپنے فیصلے کا یہ آپ ذمہ دار ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو بتایا ہے، سائن پوسٹ چوراہے پہ لگا دیا ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے شہر کی طرف، یہ اس کو دیکھ کے اور پھر یہ جائے، فیصلہ تو اس نے آپ کرنا ہے کہ میں نے شہر کا راستہ اختیار کرنا ہے یا گلبرگ کا کرنا ہے۔ ہم نے اتنا ہی کیا ہے کہ وہاں ایک سائن پوسٹ لگا دی، اسے کہا دیکھ لو تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن جب غلط راستے پہ جاتے ہو تو آخر میں منزل پہ نہیں پہنچ رہے تو یہ نہ کہو کہ خدا نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ تسلیم کرو کہ تم نے غلطی کی اس راستے کے چلنے میں، تم خود ذمہ دار ہو اس کے۔ یہ جو چیز ہے، بڑے عمدہ الفاظ ہیں اقبال کے، اور بات ہمارے ساتھ کیونکہ یہی ہوئی ہے اس لیے میں نے یہ چاہا کہ یہ نظم ضرب کلیم کی ایک نظم ہے، اسی موضوع کے اوپر ہے۔ ابلیس سے یہ کیا کہ یہ تم نے کیوں یہ کیا؟ کہتا کہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، میں سرکشی نہیں کر سکتا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یہ ہے نا جو قرآن میں اس نے کہا ہے، تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ بڑی حسین اور دلچسپ انداز میں یہ بات کی ہے اس نے۔ خدا کہتا ہے کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، میری مشیت میں نہیں تھا تیرا سجود۔ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود بعد، آؤ پھٹے منہ تیرا۔ پستی یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے۔ انکار تو کیا تو نے اپنی مرضی سے، اور جب اس کا نتیجہ سامنے آیا تو اس وقت کہا کہ نہیں صاحب میں نے تو نہیں یہ کہا، تیری مشیت میں نہیں تھا۔ انکار کے بعد پستی یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت سے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ کیا بات ہے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ پست یہ فطرت، یہ پست یہ فطرت ہے، جرم کیا ہے، غلطی کی ہے تو پھر تقاضا ہے بلندی فطرت کا کہ کھڑے ہو کے مردانہ وارث اس کو قبول کیجئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں نے کی، کوئی اور نہیں کرنے والا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ ایک ایگو ہے، چیز تو وہی ہے انسان کے اندر، قوت فیصلہ اس کو کہہ لیجئے، ابھی تک اس کے لیے صحیح اصطلاح اب بھی نہیں آئی کہ یہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے کیا اندر انسان کے، جو بھی ہے۔ کبھی اس کو انٹلیکچولی برین کہا تھا، کبھی کسی نے ہارٹ کہا، پھر اس کے بعد مائنڈ کہا، انہوں نے کہا یہ بھی بات نہیں بنتی، اب سائیکے کہتے ہیں اس کے لیے، کچھ بھی کہہ لیجئے، ایک قوت فیصلہ ہے انسان کے اندر، وہ جو ہے اس سے ہے انسان انسانیت کی سطح پر، حیوان میں نہیں ہے، یہ صاحب اختیار بنتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ صورت ہے، اگر یہ اس سے انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں اپنے اختیار سے یہ کیا تو انسانیت کی سطح سے نیچے چلا جاتا ہے۔ بکری اپنے اختیار سے گوشت کو چھوڑ کر گھاس نہیں کھاتی، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تو نے گھاس کیوں کھائی، گوشت کیوں نہیں کھایا، یا شیر سے کہا جائے کہ تو نے ہرن کو چیر پھاڑ کر کے گوشت کیوں کھایا ہے، تمہارے سامنے یہ خوشے لدے ہوئے تھے انگوروں کے، وہ نہیں کھایا، تو وہ تو یہ کہے گا کہ تیری مشیت میں ہی نہیں تھا کہ میں انگور کھاؤں، میں ہرن کا گوشت کھاؤں، میں تو اس میں مجبور ہوں، وہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ انسان سے اگر کہا جائے کہ تم نے حلال کی روزی چھوڑ کے حرام کی کیوں کھائی، اور وہ یہ کہے کہ میرا اس میں قصور کیا ہے، تیری مشیت میں ہی ایسا تھا، تو یہ پستی فطرت ہے، اس کی پستی فطرت ہے، اپنے اختیار سے خود گریز کا، کہتا ہے اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، شعلے کو دھواں کہہ رہا ہے اپنے، پستی فطرت نے سکھلایا یہ حجت تجھے، اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا،
یہ جتنا تصور تقدیر کا ہے ہمارے ہاں عزیزان مان کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، خدا کی مرضی مشیت، یہ انسان کی پستی فطرت ہے۔ خدا نے اس کو کہا ہے کہ تیرے اختیار و ارادے کی بات ہے، ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے، اور جو بھی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اس سے بچتا ہے، یہ پستی فطرت ہے انسان کی۔ اور اسی سے وہ بات آ گئی نا، وہ جو فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، وہ تو تھا کہ، اور جب وہ پھر ڈوبنے لگا ہے، موت سامنے آئی، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا کی طرف سے جماعت کا پھڑے منہ تیرا، پستی فطرت، کیا بات ہے، پستی فطرت کا تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا عزیزان مان۔ وہاں کہا گیا، بہت اچھا مصرع ہے، دار کفر ہم پختہ نہیں، سن نار را رسوا مکون، اور کم وقت ایمان نصیب نہیں تھا، کفر میں تو پختہ ہوتا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے عزیزان مان سائیکولوجیکلی، کہ انسان کی یہ جسے بھی آپ وہ کہیے، میں نے کہا ہے نا کہ لفظ ابھی تک نہیں ملا، قرآن نے تو نفس ہی کہا ہے، ہم اقبال اس کو خود ہی کہتا ہے، یہ سائیکل ہی کہتے، کچھ بھی یہ جو چیز ہے اس میں پختگی اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے اختیار کو مجبوری کا نام دے کے ذمہ داری سے جینا بچانا چاہے، کھڑا ہو جائے مجرم کی طرح، میں نے کیا ہے ٹھیک ہے، اور میں اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہوں، پختگی ایگو ہے۔ یہی جب ایگو صحیح راستے پہ چلے گا تو پھر اس سے توقعات ہوں گی کہ کیا کچھ نہیں کر دکھائے گا یہ، اور اگر جس ایگو کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہاں کہیں کوئی چیز غلط نظر آئی، کہا کہ نہیں صاحب میں نے تو نہیں کی، یہ فلانے نے کراتی ہے، یہ اس قوم کی ذہنیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ جرم کرتا ہے وہ انسان، سب سے پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کس کے سر ٹھوکوں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ جو اس قسم کے تقدیر کے ہمارے ہاں غلط تصورات ہیں، انسانوں کی معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی کے اندر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں نہیں یہ بات آئی۔ خدا کی مشیت ہی ایسی تھی، وہاں سے تحت شعور میں بات آتی، تو خدا کی طرف تو اب چونکہ وہ عدالت مانتی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس نے مجھ سے کرایا ہے، وہ تو کہتی ہے وہ نہیں، یہاں بتاؤ جس کو ہم پکڑ سکیں، ایسا آدمی کوئی بتاؤ، تو پھر وہ ایسا آدمی بتاتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا تھا جی فلاں نے یہ کرایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قصہ ابلیس و آدم کے اندر باتیں کیا آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی اپنے خطا کا، اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کر کے ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اس میں اصلاح کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ یہ تھا جو اس سے کہا گیا تھا کہ جاؤ ہمیشہ کے لیے تم ملعون رہو گے۔ ملعون کے معنی محروم رہو گے صحیح رہنمائی سے، زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہو گے کہ تم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے، تھوپ رہے ہو دوسروں کے ساتھ۔ اور یہ جتنے قوانین اس نے دیے ہیں، یہ کہہ دیا کہ یہ غیر متبدل ہے۔ جو اس نے کہا ہے انسانوں کی زندگی میں، انسانوں کو کہ یہ نہ کہو کہ ہماری خدا کی مشیت میں تھا، اعملوا ما شئتم، اپنی دنیا میں اپنی مشیت سے کام کرو، یہ غیر متبدل ہے قانون خدا کا، وہ نہیں چھینتا انسان سے اس کا اختیار، یہ خود ہی پستی فطرت سے اپنی آزادی کو دیتا ہے مجبوری کا نام۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان مان کہ یہ تقدیر کا مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کوئی اکیڈیمک چیز نہیں ہے، محض علمی یا نظری مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ افراد کے اخلاق کے اوپر اتنا اثر انداز ہوتا ہے، پھر قوموں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے ان کا، اس قوم کا یا ان لوگوں کا، کہ اپنے ذمہ نہ لیں یہ چیز، کسی اور کے ذمہ تھوپے۔ تلاش یہ رہتی ہے کہ کس کے سر میں اس چیز، اور اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے انسان، وہ جوں پھر وہ گھمنڈ اور غرور اور نفرت اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ دار، اور وہ بن جاتا ہے وہ چودھری وہاں کا، کسی کو یہ کہنے نہیں دیتا، وہ یوں فریب نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ مذہب پرست بنتا چلا جاتا ہے، پھر تو وہ خدا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر چیز مرضی مولا برہمہ ہو، اس کے خلاف کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کمیشن بٹھاتے ہیں اپنے ہاں کہ دیکھیں کہ ہمارے اسباب زوال کیا ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم یہ باہر کے مسائل جو ہیں اس پہ چلے جاتے ہیں، یہ کچھ کہ جی یہاں ہمارے یہاں کرپشن ہو گئی، ہمارے ہاں یہ چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی، یہ اچھی چیز ملتی نہیں، مہنگائی ہو گئی، یہ ٹھیک ہے، بنیادی روٹ کاز اس کا کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں،
جو کوشش کرتا ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ اس کا یہ ذمہ دار ہے، اس کی کوششیں ناکام کی جاتی ہیں، اس کی زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ عام مرض ہو گیا، اور پھر جب یہ کہے کہ صاحب اس سے انسان تقرب بارگاہ الہی حاصل ہو جاتا ہے، جب کہنا کہ صاحب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، صاحب بڑا ولی اللہ ہے، تو قوم اس درجے میں پہنچے گی۔ یہ جو چیز اس نے کہا تھا، بات نہیں سمجھ میں کسی کے آتی۔ کہا تھا اس نے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی۔ یہ کیا چیز ہے جو عشق اس نے کہا ہے؟ اپنی خودی کا استحکام، جس سے وہ ہر کانسیکوینس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو، لیکن ذمہ داری قبول کرو۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو بندہ ہے مومن بھی کافر و زندیق۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سونپتا ہے دوسرے کی طرف، تو یہ تو کفر زندیقیت۔ جو قبول کرتا ہے، یہ لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جب آپ ان کو صحیح راستہ دکھا دیں گے تو معلوم نہیں کیا کچھ کر کے دکھا دیں۔ جو ان چیزوں کو قبول کرنے کی جرت اپنے اندر نہیں رکھتا، انہوں نے اچھے کام کیا کر کے دکھانے ہیں۔ تو یہ جو قصہ ابلیس و آدم ہے عزیزان من، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قصے نہیں ہیں، اور یہ جو قرآن بار بار ان کو دہراتا ہے ان چیزوں کو، وہ یہ چیزیں ہیں جو سامنے لاتا ہے، وہ کانسیپٹس دیتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیے کہ اس میں خدا کا تصور کیا ہمارے سامنے آتا ہے، کتنا عظیم تصور آتا ہے۔ صاحب کو قادر مطلق جو عدم سے وجود میں لائے کائنات کو، اور اس کے بعد ہمارے الفاظ میں ایسا مجبور کہ وہ ان کو بدلے نہیں، انسان کو خود صاحب اختیار و ارادہ بنائے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کا اختیار و ارادہ سلب ہی نہ کرے، پوری قوتیں رکھتا ہوا، اور خدا بننا اسے سجتا ہے عزیزان من جس کی کیفیت یہ ہو کہ لا انتہا قوتوں کا مالک ہونے کے بعد جب ایک بات کہہ دی ہے پھر اس سے نہیں ٹلتا۔ ان وعد اللہ حق، ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل، ہم خود اس کے خلاف نہیں چلیں گے۔ یعنی عجیب چیز قرآن کی ایک لفظ ہے وہ کتبہ جس کو کہتے ہیں، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ علیکم اس کے معنی ہوتے ہیں کہ فرض قرار دے دیا ہم نے تمہارے اوپر، واجب قرار دے دیا ہے۔ تو یہ لفظ ہے تمہارے اوپر، یہ لازم قرار دے دیا ہم نے، واجب قرار دے دیا ہے، تمہیں کرنا ہوگا، یہ فرض قرار دیا، یہ لفظ ہے۔ اور دوسری طرف ہے کتبہ علی نفسہ الرحمہ، ہم نے اپنے آپ کے اوپر بھی یہ فرض قرار دے دیا۔ اوہ میرے اللہ، یہ ہے خدا کا تصور قرآن کی روح سے، وہی لفظ ہے کتبہ۔ تمہارے اوپر تو ہم نے فرض قرار دیا ہے، ہمارے اوپر کوئی اور فرض قرار نہیں دے سکتا تھا، ہمارے اوپر کوئی اور ہستی ایسی صاحب اقتدار نہیں ہے، پھر تو کیا ہم بے مہار رہتے؟ معاذ اللہ۔ کہا ہم نے خود اپنے اوپر یہ پابندیاں عائد کر لی کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظلم کو ہم پنپنے نہیں دیں گے، ہم نے اپنے اوپر یہ فرض عائد کر لیا ہے۔ لا نضیع اجر المحسنین، حسن کارانہ انداز زندگی بسر کرنے والے کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی ہے کہ یہ ہوگا، ہم نے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی، اور ہم کسی قسم کی پابندی جو ہے اپنے اوپر عائد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی شہادت آگے بڑھنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پابندیاں توڑتا چلا جاتا ہے، اور اس قادر مطلق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کتبہ تمہارے لیے کہتا ہے، کتبہ علیکم کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ کتبہ علی نفسہ، ہم نے خود بھی اپنے اوپر پابندی عائد کی۔ اور یہ جو خود پابندی عائد کرتا ہے عزیزان من، اس سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ اگر تھانے سے مجھے یہ حکم ہو کہ صبح 5 بجے تم نے اٹھنا ہے اور 3 میل کا فاصلہ طے کر کے تھانے میں حاضری لکھوانی ہے، پھر واپس آنا ہے، یہ مجبوری ہے، دوسرے کی عائد کر دو، یہ مجبوری۔ اور اگر میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں صبح 5 بجے اٹھوں گا، 3 میل سیر کر کے آؤں گا اور آ کے پھر چائے پیوں گا، کرتا میں وہی ہوں جو دوسری صورت میں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ میں نے اپنے اوپر خود ایک چیز عائد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق جو ہے وہ جو اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے یہ پابندیاں، تو اس سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ لیکن خدا کا یہ کانسیپٹ تصور عزیزان من دنیا کے کسی مذہب میں نہیں آپ کو ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ کتب علی نفسہ، ہم نے اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی، لا مبدل لکلمات اللہ،
ہم نے یہ کہا ہے اور اس میں ہم کبھی تبدیلی نہیں کریں گے. رب ہے نا، ہم نے تمہیں اختیار و ارادہ دیا ہے، ہم کبھی سلب نہیں کریں گے. معلوم آشے. لیکن جب خود انسان اپنے شعلہ سوزاں کو دور خود اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دیتا ہے تو ابلیس سے کہتا ہے وہ کہ ہٹے مجھے اور خوش، ہم نے صاحب اختیار بنایا اور تو یہ بات کہتا ہے. اور وہ بات جو اقبال نے کہی ہے کہ انکار سے پہلے یہ بات بڑی چیز یہ ہے، خود جب انسان کرتا ہے تو اس وقت نہیں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا کرا رہا ہے مجھ سے، وہ تو خود کرتا ہے. جب اس کے بعد پھنستا ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اب کس کے ذمے لگاؤں اس کو، اور کوئی نہیں ملتا تو خدا کے ذمے لگا دوں. اس نے ایک رہا تھا کہ انکار کے بعد یہ بات اس نے بھی کی، ہم سے تو وہی زیادہ اچھا سچا ہے کہ نہ تو مان لیا کم از کم، نہیں تو کہنا کہ نہیں جی پہلا ہی میں نے پتا نہیں. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ نہیں جی بات، اس نے کہا کہ بات ظالم پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، پستی فطرت. کیا بات ہے اس شخص کی، اقبال کی کیا چیزیں کہہ جاتا ہے. پستی فطرت ہے یہ. اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. وہ قومیں کچھ کرتی ہیں، خواہ ان کا دائرہ یہی دنیا کی زندگیوں کیوں نہ ہو، وہ کرتی ہیں جو اپنی آزادی کو مجبوری کا نام نہیں دیتی ہیں. وہ قومیں جن کے تصورات حیات یہ ہوتی ہیں جو میں نے عرض کیا ہے، صدیوں سے چلے آتے ہیں. یہ جو ہم بظاہر آزادی کہتے ہیں نا مل جاتی ہے، یہ بھی آزادی نہیں ہوتی. وہ ذہن تو اسی طرح غلام ہوتے ہیں. جتنا مذہب زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مرضی مولا زیادہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی تم اپنے اختیار کو مجبوری سے بدلتے چلے جاؤ گے. سیدھی سی بات. یہ چیز خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر پابندی عائد کی اور ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں کہیں گے. یہ بڑا اہم ہے ایک مقام. ہم مسلمان، ہماری قوم 1000 برس سے بھی زیادہ سے 12 برس سے بھی ہم شہنشاہیت ملوکیت کے تابع چلے آتے ہیں. ملوکیت میں قانون نہیں ہوتا، مخلوقیت میں حکم ہوتا ہے. حکم وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ حکم دے دیا، دوسرے وقت میں یہ حکم دے دیا، جو جی میں آئے حکم دے دیا، وہ تو حکم ہوتا ہے نا. 1000 برس سے ہم احکام کے تابع زندگی بسر کرنے کے اتنے خوگر ہو چکے ہیں کہ اب قانون کے تابع زندگی بسر کرنے کی بات سمجھ میں نہیں ہمارے آتی. کبھی اگر جھلک کہیں آتی بھی ہے قانون کی تو ہم اس سے وہ پنجرے میں پھنسے ہوئے خوگر پرندے کی طرح باہر سے نکل کے پھر قفس میں چلے جاتے ہیں کہ احکام کے تابع حکم، قانون نہیں. قانون غیر متبدل ہوتا ہے. کتنا اطمینان ہوتا ہے عزیزان من اس قوم کو جسے یہ معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور یہ کبھی بدلا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اب تم خود سوچ لو. اور جہاں حکام کی جگہ حکام، قانون کی جگہ حکام ہو، حکم ہو، تو وہ تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا کہ اب یہ حکم دیا ہے، کل کو پتہ نہیں کیا حکم مل جائے گا. عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے جب یہ چیز قوانین خداوندی کہا، آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، 40 سال سے میں قوانین خداوندی کہتا چلا آ رہا ہوں. میرے خلاف جو فتویٰ لگا تھا کفر کا نا، اس میں یہ بھی بات تھی کہ یہ احکام خداوندی کی بجائے قوانین خداوندی کہتا ہے اور کہتا ہے وہ غیر متبدل ہے، خدا کو بھی مجبور بنا دیا. میں نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے. ملوکیت کے تابع زندگی بسر کرنے والی قوم 1000 برس سے وہ احکام کو تو سمجھ دیا کیا ہوتی ہے، وہ قانون کو سمجھ ہی نہیں سکتی کیا ہوتا ہے. اسے کیا معلوم کہ قانون کے تابع زندگی بسر کرنے میں کتنی انسان کو آزادی حاصل ہوتی ہے. یہ ہے قانون اور نہیں بدلے گا. فیصلہ کر دو کھڑے ہو کے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، خلاف چلنا ہے تو یہ ہونا ہے. یہ سب چیزیں طے ہیں. یہ اس میں نہیں ہوتا کہ اب چھری صیاد نے لی، اب قفس کا در کھلا. یہ زندگی، یہ تو حیوان کی زندگی بھی نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ جبلت ہماری کیا ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. کبھی یہ نہیں بکری کو ہوتا کہ اب تو اس نے کہا ہے گھاس کھاؤ، کل اس نے کہہ دینا ہے گوشت کھاؤ. یہ ہے عزیزان من رول آف دی لا جس کو کہتے ہیں. اس دور میں یہ بات ہوئی ہے، یہ اس دور کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کے ہاں دین کے بنیادی اصول ہے. یہ تو 1400 سال پہلے آپ کو دیا گیا. مذہب کی اسٹیج سے کھڑا ہو کے پکارتا ہے وہ کہ خدا نے اپنے اوپر یہ پابندی یاد کر لیا اور وہ اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ. دیکھا قصہ آدم کیا، ابلیس کیا تھا.
ہاں جی، اور اب معلوم ہو گیا کہ وہ اسے کیوں کہا گیا تھا کہ یہ ہے تیری ذہنیت، اگر یہ ہے کہ تو اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، تھوپتا ہے دوسرے کے ذمہ، تو اصلاح کی گنجائش نہیں ہے تجھ میں. یہ جو بات اسی طرف نکل جائے گی. یہ جو آپ کا نظام بتایا گیا ہے نا مشاورت، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ شاورہم فی الامر، خود ہی نہ فیصلے کر کے فیصلے احکام جاری کیا کرو، مشورے کیا کرو. مشاورت ہوتی یہ ہے کہ اس میں جو سکم ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ ڈسکشن میں آ جاتی ہیں، وہ متعین وہاں ہو جاتی ہیں کہ اس کے لیے کون ذمہ دار تھا، آئندہ یہ کچھ نہ ہو، اصلاح ہوتی ہے اس میں. یہ 1000 برس تک آپ کے ہاں یہ غلط نظام سلاطین کے، بادشاہوں کے، ملوکیت کے کیوں چلتے رہے؟ انہوں نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی یہ ٹوکنے کی کہ تم نے یہاں سے غلطی کی ہے، تم ذمہ دار ہوئے. اجازت نہیں دی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کم از کم 40 شیوخ، اور ایک جگہ تو شاید لکھا 100 شیوخ تھے، وہ وفد بنا کے گئے تھے خلیفہ عباسیہ کے ہاں، یہ کہنے کے لیے کہ جی سربراہ مملکت یا خلیفۃ المسلمین ہی ان کو کہا کرتے تھے وہ، کہ خلیفۃ المسلمین جو کچھ بھی وہ کرے اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ اسی دنیا میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، قیامت میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا اس سے. یہ فتویٰ اس کو دینے گئے. تو یہ پھر اپنی کسی غلطی کو تسلیم کرے گا؟ یہ اس لیے کہ سلطان ذل اللہ علی الارض، کہ آپ انسان ہیں نہیں، آپ تو خدا کا سایہ ہے زمین پر، اور جب خدا کے اختیارات قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ سے کون پوچھنے والا؟ یہ دلیل تھی. پھر آپ کمیشن بٹھاتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ اس قوم کے ساتھ یہ کچھ ہو کیوں رہا ہے. تو اوپر جب یہ فتویٰ دیا تو جو نیچے آئے کچھ کم ہوتی چلی گئی، لیکن تصور تو یہی ہوا نا کہ جتنی میں طاقت کسی کے پاس ہے اس کی حد تک اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اور پھر جب اور زیادہ آگے بڑھے تو مشیت آ گئی صاحب. کسی کے خلاف ایک لفظ جابر، ظالم، مستبد، کسی قسم کے بھی اوپر وہ حاکم آئے، خدا کے مقرر کر دیں. ان کو کیا ضرورت ہے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے؟ یہ تو صاحب اس کی مشیت میں ہے، وہ کراتا ہے، یہ کرتے ہیں. یہ بیچارے تو اس قسم کے ہیں. یہ تقدیر کا مسئلہ. یہ اس قدر گہری سازشیں ہیں عزیزان من جو آپ کے دین کے خلاف ہوئی ہیں، آپ قوم کے خلاف ہوئی ہیں. عام طور پہ ذہنوں میں آتا نہیں کہ یہ کیا ہوا. یعنی تقدیر کا یہ ہے مسئلہ. یہ اس لیے وضع کیا گیا کہ یہ جتنے زیادہ استبداد اور ظلم اور جرائم ہوتے تھے ان کی بات پرس نہ ہو سکے کہ خدا نے یہ کچھ کرایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں وہاں تھیں جو آئی ہوئیں، یہ اس لیے عقیدہ وضع کیا گیا. اور میں نے عرض کیا تھا شاید ایک دفعہ پہلے بھی، اہمیت اس کی یہ ہے اس عقیدے کی کہ ایمان لانے کے لیے 5 اجزاء تو قرآن نے بتایا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بعث بعد الموت. یہ 5 ہی، اللہ پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان. تو اگر کبھی معلوم نہیں، میں نے کہا کرتا ہوں کہ اب تو کبھی اتفاق بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایمان کی جو ہے صفت اس کو کہیں دہرایا جائے. کسی زمانے میں وہ بھی پرانا دور تھا جب نکاح کے وقت میں یہ کچھ پڑھا لیا کرتے تھے وہ، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ کو یاد ہے یا کہیں لکھے ہوئے کتابوں میں یا پڑھائی جو جاتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ مفصل ایمان، اس میں 5 تو ہیں یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے، اور درمیان میں ایک ٹکڑا اور آتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت. درمیان میں عقیدہ تقدیر جو ہے وہ چھٹا جز ہے آپ کے ایمان کا کہ خیر اور شر، نیکی بدلی سب خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہ آپ کے ایمان کا جز ہے. 1200 سال سے آپ کے ایمان کا جز ہے. ملوکیت کے دور میں ایجاد ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس میں لگاؤ. جاؤ کہاں جاتے ہو؟ تمہارا ایمان یہ ہے نا کہ جو کچھ یہ ہوتا ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہے. تو ہمیں کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو تمہیں اس طرح سے تحقیق کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا نام ظلم رکھنا. توبہ توبہ توبہ، خدا کا حکم اس کو تو ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں.
تم خود اپنے ایمان کی روح سے یہ کہتے ہو نا کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ کی کہتا ہوں، تو پھر ہمیں کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں؟ جی غور فرمایا کہ عقائد کیسے بنتے تھے، لیکن پھر مذہب اور وہ تو تقدیر کا تھا، یہ تقلید آگے جو آگے آج کہہ کے دیکھیے گا کہ یہ جزو ایمان نہیں ہے، کفر کا فتویٰ، پھر آپ کہیں گے کہ یہ پرویزی ہو گیا۔ یہ چیزیں یوں ہی نہیں آ گئی ہوئی عزیزان مان، یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑے وہ شاطر تھے جنہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ کیا کریں کہ یہ سب کچھ کریں اور مواخذہ کچھ نہ ہو، ذہنوں میں بھی یہ بات نہ آئے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے، جو کوئی یہ استبداد کر رہا ہے، جو یہ گلے کاٹ رہا ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے، ذہن میں نہ کسی کے آئے تو اس کے خلاف آواز کون بلند کرتا؟ وہ تو خدا کے خلاف آواز بلند کرنی۔ آہستہ آہستہ قوم اس سطح پہ اپنی پستی فطرت کو جو اس نے کہا تھا وہاں آ گئی قوم، اب جو جی میں آئے کوئی اس کے ساتھ کر جائے، اس کا وہ ذمہ داری نہیں، اس کے تحت تو شعور میں ہے کہ یہ سب مرضی مولا کے مطابق ہو رہا ہے، خدا کرا رہا ہے۔ چھٹا جز ہے آپ کے یہاں، اور یہ عام کوئی گاؤں کی مسجد کے ملان تھے جنہیں کہتے ہیں یہ ان کا نہیں ہے، بہرحال وہ تو سب جگہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ سارا کچھ پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو۔ ابھی جو اسلامیات کے نام سے میں نے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے ہر جگہ، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ سید سلیمان ندوی مرحوم کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بہرحال کچھ ایسے روشن خیال علماء میں سے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھے۔ انہوں نے 2 جلدیں تو شبلی نے لکھی تھی سیرت کی، اس کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا سلسلہ، ایک جلد ہے عقائد کے اوپر ان کی، اس عقائد کے اندر آپ بات کر رہے ہیں وہ، تو وہاں انہوں نے لکھا ایک پورا باب ہے، یہ چھٹا جز جو ہے عقیدے کا تقدیر کا، اس میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ 6 جز ہیں ایمان کے اور چھٹا جز یہ ہے۔ انہوں نے یہ لکھا تو ہم نے لکھا اپنے ہاں کہ صاحب وہ 5 جو ہیں ان کی تو آپ نے قرآن کریم سے بتایا کہ اس میں یہ ہیں، 5 ہی ہیں انکار کے لیے قرآن نے کہ ان سے انکار کرو تو کفر، ان پہ ایمان لو تو ایمان۔ تو ہم نے کہا یہ چھٹا جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اب اس کے لیے وہ ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے، ان کا وہ ثبوت چھپا، کہنے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن میں اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن امت میں یہ مسلمہ اس طرح سے متواتر چلا آتا ہے کہ اس سے اب انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے سر، مسلمہ چلا آ رہا ہے؟ میں نے کہا جا کے قبروں کے اوپر بھی سجدہ کیا کرو نا، امت میں مسلمہ چلا آ رہا ہے، انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ یہاں پہنچ جاتے ہیں یہ پھر قوم۔ بہرحال اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا اس جنتی زندگی سے جو ہمارا دین قائم کرتا ہے، قیامت تک کے لیے تیرے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جب تک اعمال کے نتائج سامنے نہیں آتے اس وقت تک یہ محرومی تیرے قسمت میں رہے گی، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ تو کیا کر گیا ہے اور کیا کہاں پہنچا گیا ہے قوم کو۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا کہ ٹھیک ہے تیرا یہ حکم ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بات یہ ہے مقابل میں تو لے آیا اس آدمی آدم کو، ٹکراؤ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے سرکشی برتی ہے، اب اس کو بھیج اور مجھے بھی ساتھ بھیج دے، دنیا میں تو بھیج رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ پھر دیکھ میں کس طرح اسے ناکوں چنے چلواتا ہوں، یہ جس کی خاطر مجھے یہ ذلیل کیا جا رہا ہے، دیکھ میں پھر کیا کرتا ہوں اس سے۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں جب اس کا ٹینٹوا دباؤں، اس کی گردن پکڑوں، تو یہ نہ ہو کہ تو اس وقت مجھے مار دے، یہ تو فیئر پلے نہیں ہوگی۔ موقع دے برابر، جب تک دنیا میں یہ آدم کا بیٹا آخری ہو اس وقت تک مجھے بھی اجازت ہو کہ میں زندہ رہوں، مارنا نہیں مجھ کو، پھر دیکھ پھر برابر دی کشتی ہوئے گی پھر کے تو تاکہ پھر میں کرنا کی ہے تیرے اس چہتے لاڈلے دے نال۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں۔ میں نے عرض کہا اگر میں وہ تقسیم میں جاؤں تو وہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے نا، تو دیکھ پھر میں کرنا کی ہے جناب۔ کہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہمیں شرط منظور ہے، اور ٹھیک ہے ایسی کوئی رہی نہیں کر دے آگے کسی دی، ٹھیک ہے چل برابر دی کشتی، ہم تمہارا ٹینٹوا نہیں دبائیں گے، چلے، بڑا اہم معاملہ ہے۔
انسانی جذبات اگر ختم کر دیے جائیں تو باقی تو یہ مٹی کا مادو رہ جاتا ہے. جب تک آدمی موجود ہے اس کے جذبات اس کے ساتھ ہیں. یہ تو تصوف ہے جو اس کے خلاف خدا کو اللہ رحم کہتا ہے کہ تو نے تو ان کو دی تھی نا اجازت قیامت تک زندہ رکھنے کی, اسی مار کے دس نیا تینوں. دیکھ رہے ہیں عزیزان من, یہ ہمارے ہاں کے یہ تصورات عقائد یہ ہے کیا؟ وہ کبھی کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں الی یوم الوقت المعلوم. اور اگر یہ انسان کے اندر جذبات ہی نہ رہیں تو آپ سوچئے تو صحیح کہ زندگی کیا رہے. اتنی بے لطف زندگی, اتنی سٹیل زندگی, بور ہو جائے 2 منٹ کے لیے انسان. اس کے بعد کیا بات ہے یہ جو کہتا ہے صاحب, بات تو بڑی چپٹی ہوئی ہوتی. مزید اندر جہانے کور ذوقے, وہ بور کر دینے والی دنیا صاحب, اس میں نہ جی کہ یزداں دارد ہو شیطان نہ دارد ہے. کیوں تھے اللہ اللہ ہوئے شیطان نہ ہوئے, کہتا ہے بور ہو جائیں گے 15 منٹوں میں. یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے خدا نے کہی کہ ٹھیک ہے, اسی سے تو زندگی کا لطف ہے, اسی سے تو یہ روانیاں اور حرارتیں ہیں جن کو جذبات کہتے ہیں. ہماری طرف سے یہ وعدہ ہے کہنے لگا. اور پھر جناب یہ ہے وہ شیطان کا ایگو جہاں بول رہا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. قسم ہے تیری عزت و جبروت کی, دیکھ پھر میں کی کرنا. کیا قسم کھائی ہے اس نے صاحب. یہ ابلیس, یہ شیطان ہی یہ قسم کھا سکتا تھا. قسم بھی خدا کھائی ہے تو خدا کی عزت و جبروت کی قسم کھائی ہے. بڑا عجیب کیریکٹر ہے اس کا. کہا اجمعین, کہا الا عبادک منہم المخلصین, لیکن پھر بھی تیرے بندے کچھ ایسے نکل آئیں گے کہ جس پہ میرا قابو نہیں چلے گا. تھوڑے سے ہوں گے, نکل تو آئیں گے. بڑا اہم سوال ہے عزیزان مان جی. یہ سائیکو انالیسس والے یا سائیکیاٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانی بچہ پہلے زندگی کے پہلے 3 سال میں جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے مستقبل میں بن چکتا ہے. یعنی عادات, مزاج, اخلاقیات, تصورات اس کی روح سے پیوست ہو جاتے ہیں. اس کے تحت الشعور میں آپ کے ہاں کی تعلیم, تربیت, انوائرنمنٹ جو کچھ بھی ہے 3 سال تک کے لیے, اور اس کے بعد نہیں نکل سکتے. اور اس کو نکالنے کے لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ جو امراض مختلف ہوتی ہیں نا کمپلیکسز کی روح سے, وہ اس کو نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بن چکتا ہے. یعنی انہوں نے یہ اتنی بڑی تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد انسان کو مجبور محض بنا دیا. یعنی 3 سال کی عمر تک تو اختیار ہی نہیں ہوتا بچے کو کچھ اپنے اوپر. تو وہ خارج سے جو چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ نکل ہی نہیں سکتی, تو وہ تو وہیں آ گیا. یہ جو ابلیس نے خود کہا ہے نا کہ نہیں ایسے ہوں گے جو میرے قابو نہیں آئیں گے, انہوں نے اس تھیوری کی تردید کر کے رکھ دی قرآن میں کہ یہ غلط ہے, کہ اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا, اس سے بچ سکتے ہیں. قال فالحق, یہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ایسے ہوں گے جو میرے قابو نہیں آئے. قال فالحق, خدا کہتا ہے کہ سچی بات کہی تو نے. کیا بات ہے سر, بالکل سچی گل کرنا پیا. اس انداز کے مکالمے بڑے بالکل ٹھیک گل کہی تھی. قال فالحق والحق اقول, اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ بھی سچی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, جو تیرے پیچھے جائیں گے جہنم کی زندگی بسر کریں گے. اے میں کہنا یہ بھی سچی, جڑی تو کہی سی وہ بھی سچی. بڑی دلچسپ کتاب ہے عزیزان من, پوچھو نہیں انداز کیا ہے. آخری آیت پہ ہم آ گئے کہ رسول یہ سب باتیں ان سے تم نے کہہ دی, ان سے ایک بات کہو, جو کچھ میں نے کہا ہے تمہارے بھلے کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, اس میں میرا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے. اور یہ بڑی اہم چیز قرآن بار بار دہراتا ہے ہر نبی کی زبان سے کہ اس میں میرا اپنا ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اگر کسی کو آپ یقین دلا دیں نا کہ جو کچھ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے, اس میں اس کا اپنا فائدہ نہیں, تو بڑی حد تک وہ اسے قبول کرتا ہے. یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر
وما انا من المتکلفین، واہ واہ، ان سے کہو کہ میں جو کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں، جان مار رہا ہوں، جان گھلا رہا ہوں، میں اس کے لیے کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ تو بڑی چیز ہے یہ کہ میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں تصنع اور بناوٹ بھی کچھ نہیں ہے، یاد رکھو کہ میں آپ کے ہاں مسلح اور ریفارمر کی حیثیت سے آیا ہوا ہوں، اپنی زندگی میری کچھ ہو، تصورات میرے کچھ ہوں، لیکن ممبر پہ کھڑا ہوں جب تو اس کے بعد پوچھو نہیں پھر کس وقت میں اللہ والا بنوں، کہنے لگے بالکل نہیں، میری زندگی بالکل سیدھی سی ہے۔ یہ متکلفین بڑا عجیب لفظ ہے، یہ جو خضاب لگا کے سفید بالوں کو سیاہ کر لیتے ہیں نا، اس کو کلف کہتے ہیں۔ میں اپنے والا نو خضاب لا کے تواڈے سامنے نہیں آیا ہے، بالکل نیچرل تواڈے سامنے۔ ریفارمر کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں سر، بڑی ضروری ہیں۔ میرا اپنا مفاد کوئی نہیں ہے، اور میں کچھ بن کے ایکٹر بن کے تمہارے سامنے نہیں آیا۔ میری زندگی کتاب فطرت کی طرح کھلی ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، انہوں نے مخالفین نے کہا تھا کہ تم جو کہتے ہو خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، کیسے پتا چلے کہ تم سچے ہو، تم جھوٹ نہیں کہتے ہو؟ تو ہر مذہب پرست ہر شخص یہ کہے گا کہ انہوں نے پھر ایک معجزہ دکھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے صاحب سچے۔ معجزہ دکھایا تھا لیکن بڑا اہم معجزہ تھا، کہا تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، تمہارے اندر اجنبی نہیں ہوں، مریخ سے نہیں ٹپکا، میں نے اپنی پوری زندگی 40 سال کی تمہارے اندر گزار دی ہے۔ میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم کہو خدا کو شاہد رکھ کے، کیا اس قسم کی زندگی کسی جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے؟ اور خود فیصلہ کرو میرے متعلق۔ وما انا من المتکلفین، میں خضاب لگا کے، کیا لفظ ہے عزیزان من، میں خضاب لگا کے تمہارے سامنے نہیں آیا۔ اور پھر خضاب لگانے والوں کے وہ بالوں کا جو حشر ہوا کرتا ہے نا، وہ نیچے نیچے سے سفید، اوپر اوپر سے کالے سے براؤن، پھر اس کے بعد پوچھو نہیں پنپ نہیں سکتا۔ کیا لفظ ایسا ہے، نہ میرا کوئی اپنا اس میں فائدہ ہے، میری مفاد پرست، اور نہ ہی میں کوئی بناوٹ میں ہوں، میری زندگی کھلی۔ 2 باتیں ہونی چاہیے، جو شخص کسی اصلاح کے لیے اٹھے اس کا ذاتی مفاد کوئی نہ ہو۔ مفاد روپے پیسے میں نہیں ہوتا عزیزاں نے، روپے پیسہ تو بہت پیچھے کی چیز ہے، بڑے مفادات ہوتے، 1000 رشوہ حسب اتارا کے نام نیست، ایسے مفاد جن کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کوئی اجر تم سے نہیں مانگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو یہ پیش کرے کہ دیکھ لو میں نے خضاب نہیں لگایا۔ باقی اگلی بات یہ رہی کہ تم اگر اس کو نہ مانو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم نے انکار کر دیا تو یہ سارا خدا کا یہ اسکیم ہی فیل ہو جائے گی، یہ بیکار چلا جائے گا جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ بات تمہارے لیے نہیں، تو بات مخصوص نہیں، نہ کسی زمان سے نہ کسی مکان سے، سوال ہی نہیں ہے۔ ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام نوع انسانی کے لیے ایک کتاب فطرت ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تم نے ماننا ہے، تمہارا بھلا اس میں ہے، نہ مانو، اور قومیں ہوں گی، اور زمانے آئیں گے جو اس کو مانیں گے۔ یہ نوع انسان کے لیے تو آخری جو راستہ ہے، آخری سہارا جسے میں نے کہا تھا، انسانیت کا آخری سہارا وہ یہ کتاب ہے۔ تم نہیں مانو گے، اس وقت تم کہو گے کہ اس سے ہمارا کیا بنا اور کیا بگڑا۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، مستقبل یہ بتا دے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کس قدر سچائی پر مبنی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام، اس کے عواقب کچھ مدت کے بعد تمہارے سامنے آئیں گے۔ اقوام عالم جس غلط روش پہ چلے گی، کچھ عرصے کے بعد ان کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے، اور ان نتائج سے وہ خود قومیں پرکھ لیں گی کہ یہ سچ کہتا ہے قرآن یا یہ غلط کہتا ہے۔ تو اس سے سوال یہ نہیں ہے کہ تم نہ مانو گے کہ میرا سودا بکنا بند ہو جائے گا، کچھ نہیں بگڑتا اس کا۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کائنات کے تمام اقوام عالم کے لیے، نوع انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے ذکر للعالمین۔ کیا بات ہے، یہاں ذکر کا لفظ جو بتایا ہے، یہی بات کہی ہے اقبال نے جاوید نامے میں، ذکر حق
از امتا آمد غنیم. قوموں کے ساتھ یہ محبوس نہیں ہے کہ ایک قوم ہے، اگر اس نے اس کو اپنایا ہے تو یہ تو پھر ہو گیا نتائج پر، وہ اگر چھوڑ دیتی ہے تو چل بس یہ فیل ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام آگے نہیں چلا، جو میں نے لکھا تھا کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، یہ عام خیال پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا نوجوان طبقہ یہ خیال عام لیے ہوئے ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. ہم جو اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں وہ ہے ہی چلا ہوا کارتوس، وہ کھول ہی کھول ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اس کے اندر بارود نہیں ہے، وہ سچے ہیں. لیکن اسلام کی تو یہ صورت نہیں ہے، وہ کسی وقت کھول صرف رہ جائے، اس کے اندر وہ بارود نہ رہے. ذکر حق از امتا آمد غنی، از زمانوں از مکان آمد غنی. نہ کسی زمانے کے ساتھ وہ محبوس ہے، نہ کسی خاص سپیس کے ساتھ محبوس ہے، نہ کسی ملک کے اندر محصور ہے، نہ کسی قوم کے اندر. ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست. جو قوم اس کے اوپر عمل بھی کر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس کا ہو جاتا ہے، یہ تو الگ آبجیکٹیولی ایک چیز ہے قانون. وہ جو کھمبا کھڑا ہے نا سائن پوسٹ، راستہ چلنے والوں کا وہ محتاج نہیں ہے، راستہ چلنے والے اس کے محتاج. وہ اپنے مقام پہ کھڑا ہے، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، غلط راستہ اختیار کر لیا تو کر لیا ہے، وہ اپنے مقام پہ کھڑا ہوا بتا رہا ہے. کتنی بڑی چیز آبجیکٹیولی. وہی وہ علم ہے جو آبجیکٹیولی خدا سے ملتا ہے اور کائنات میں آبجیکٹیولی کھڑا رہتا ہے. یہ نہیں ہم مانیں تو وہ صحیح رہنمائی ہو، ہم نہ مانیں تو رہنمائی غلط ہو جائے. ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداس، احتیاج روم و شام ہو رہا کجاس. کچھ نہیں کہ جی ساری دنیا کے مسلمانوں میں آپ بتائیے کہیں بھی اسلام نہیں رہا، اس کے معنی ہوا کہ بس اسلام فیل ہو گیا. سوال ہی نہیں. وہ تو اپنے مقام کے اوپر چوراہے میں کھڑا ہے، وہ سائن پوسٹ. اور اس کے بعد حق اگر از پیش ما بردار دش، اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، یہاں سے خدا نے ہمارے یہاں سے رہنمائی اٹھا لی، پیش قومیں دیگرے میں گزار دے، دنیا کی کوئی اور قوم اس کو سنبھال لے گی، وہ وہاں چلنا شروع ہو. تمہاری احتیاج اور محتاجی تو نہیں ہے. عزیزان من، سورہ صاد کی آخری آیت تک ہم آ گئے، ختم ہو گئی. آئندہ سے ہم سورہ الزمر 39ویں سورت لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.